ہلو ہلو ہلو، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ آپ کو جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا، تو جلدی سے، وقت ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال، تو آپ سب کو اطلاع کر دیجئے کہ بھائی لائن پہ آ گئے، تاکہ سب لوگ جلدی سے آ جائیں تو میں اپنی باتوں کا آغاز کر سکوں۔ پھر پلیز پلیز جلدی سے کیجئے۔ جلدی جلدی اطلاع کر دیجئے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان سب کی خدمت میں، اور اس وقت جتنے لوگ براڈ پر میری آ چکے ہیں، ٹک ٹاک لائیو پر آ چکے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آدابرز آدابرز۔ سامعین اکرام، معزز خواتین و حضرات، آج 6 مئی 2025 کی تاریخ ہے۔ 6 مئی 2025 منگل کا دن ہے، ٹیوزڈے، اور جو فکری نشستوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس حساب سے آج 251ویں فکری نشست ہے، یعنی اسٹڈی سرکل نمبر 251۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً آپ کے علم میں جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آ چکی ہوگی، اور ان پاکستان اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جن خدشات کا اپنے گزشتہ لیکچرز میں، فکری نشستوں میں تسلسل کے ساتھ اظہار کرتا رہا ہوں، اور اپنی سوچ و فکر کے مطابق ارباب اختیار، مسلح افواج کے سربراہان، چیف آف آرمی اسٹاف، سب سے ہی التجائیں، فریادیں، درخواست کرتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات طے کرنے میں بہت دیر ہو جائیں، اسٹیشن پر ریل گاڑی پکڑنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اور ریل گاڑی کے جب اسٹیشن پر جیسے ہی داخل ہوں
تو معلوم ہوا ریل تو جا چکی ہے۔ میری اپنی ذاتی سوچ ہے، ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنی سوچ رکھ سکتا ہے۔ میری اپنی ذاتی سوچ ہے کہ اگر جو گزارشات اس جنگ سے، یعنی آج جس کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے میری باتوں پر کوئی توجہ دے لی جاتی تو شاید آج کم از کم پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ یکجہتی، یونٹی، اتحاد، اتفاق کی کیفیت ہوتی، بات ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر جائیں گے، ٹیلی ویژن پر بھارت کے جائیں یا پاکستان کے جائیں، نہ تو کوئی اپنی کمزوریوں کا، اپنی ناکامیوں کا ذکر کرے گا، بلکہ ہر منٹ بعد ہر خبر نامے میں، ہر نئے خبر نامے میں اپنی اپنی جیت کا اعلان کرے گا۔ پھر ہم دہائیوں تک ان جنگوں کا فخریہ تذکرہ کرتے رہیں گے اور اصل حقائق ہمارے سامنے کئی دہائیوں بعد آئیں گے، جو انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ہوں گے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھیے حکمرانوں، پلیز حالات کا سامنا کرنے کے لیے پہلے گھر کے اندر کے اندرونی حالات کو جلد سے جلد درست کر لیا جائے۔ اب کہنے کو، یقین کرنے کو تو جب کسی فرد کے سامنے کوئی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کوئی وعدہ کرتا ہے یا کسی بات کا یقین دلاتا ہے تو انسان اس پر یقین کر کے بے فکر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب تحریک انصاف کے سربراہ جب سازشیں شروع ہوئیں تو انہوں نے بھی قرآن مجید پر تمام ایم پی ایز رہنماؤں سے وفاداری کا حلف لیا تھا۔ جس حلف اٹھانے پر یا حلف لینے پر مجھ پر اعتراض کیا جاتا تھا، حلف یافتہ، حلف یافتہ، یہ کیا لگا رکھا ہے؟
مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ہر فرد نے پھر وہی وفاداری ثابت کرنے کے لیے، ہر پکا کارکن بنانے کے لیے ہر جماعت نے حلف اٹھوایا۔ اب عمران خان صاحب مطمئن ہو گئے، الطاف حسین مطمئن ہو گئے، مگر وقت ثابت کرتا ہے کہ کس نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر وفاداری کا حلف جو حلف اٹھایا تھا وہ دل کی گہرائیوں سے تھا یا زمانے کی چلتی ہوئی ہواؤں فضاؤں کے تحت اٹھایا گیا تھا۔ آج پاکستان کے ٹیلی ویژن کے تمام ٹیلی ویژن اسٹیشن اور پاکستان کے چھوٹے بڑے اینکر نیوز ریڈر بڑے فخریہ انداز میں جو جنگ کو ہوا دینے کے شعلے یا یوں سمجھیے عوام کے جذبات کو مزید مشتعل کرنے پر منحصر ہوتے ہیں، وہ الفاظ اور جملوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہی کچھ حال بھارت کے اینکر پرسنز اور نیوز ریڈرز کا ہے۔ وہ بھی جناب ایک سے بڑھ کر ایک لفاظی جملوں کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ عوام کو خوش کیا جا سکے، ان کے جذبات کو بھڑکا کر حکومت کا ہم نوا ہم خیال بنایا جا سکے۔ لیکن اس صورتحال میں جبکہ انتہائی جو جنگ کا آغاز ہوا ہے، انتہائی افسوس ناک ہی نہیں بلکہ دونوں ممالک اور عوام کے لیے کسی بھی طرح فائدے مند نہیں ہے۔ اب جنگ شروع ہو چکی ہے تو ہم ایک دوسرے پر بہتان تراشیاں اور ایک دوسرے کو لفظی الفاظوں کی ریسلنگ میں، لفاظی کی ریسلنگ میں شکست دینے کے بجائے حقائق کی دنیا میں آئیے۔ میں ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، وہ تو سب کہہ رہے تھے، وہ تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ نہیں، عمران خان 10 دفعہ جیل میں مر جائے تو مر جائے، اگر جنگ چھڑتی ہے تو ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم تو فوج کے ساتھ تھے، ہم تو فوج کے ساتھ ہیں۔ میں کارکنان سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں،
ان کے جو لوگ جیل میں ہیں، آج اس جنگ چھڑ جانے کے موقع پر ان کے جذبات بھی وہی ہوں گے جو ایک آدمی جس پر کچھ بیتی ہی نہ ہو۔ میں ان پشتون بھائیوں کا پوچھتا ہوں جن کے خاندان گزشتہ کئی دہائیوں کی آپس کی جنگ، اپنے گھر کی جنگ میں شہید ہو گئے، ان کے بھی کیا یہی جذبات ہوں گے؟ جن جن گھروں سے 2 3 4 جنازے، 5 جنازے اٹھے ہیں، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے، ان کے بھی یہی جذبات ہوں گے؟ بلوچستان کی ان ماؤں کا، ان بوڑھے والدین کا سوچئے جن کے جوان بچے لاپتہ کر دیے گئے، ماورائے عدالت قتل کر دیے گئے، ان کے بھی جذبات کیا وہی ہوں گے جو ایک عام آدمی جس کو ذرہ برابر دنیا کی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا ہی نہ کرنا پڑا ہو؟ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی جانب سے، ریاست کی جانب سے عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، اور کتنے عرصے کیا گیا ہے، یا جب سے شروع ہوا ہے آج تک جاری ہے؟ ان کے جذبات و احساسات کیا ہوں گے؟ جن کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں جیلوں میں ہیں، آج ان کے بچوں، ان کے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں، ان کے بیٹے بیٹیوں کے منہ سے وہی جذبات نکل رہے ہوں گے، انہیں جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہوگا جو ٹیلی ویژن پر بیٹھے اینکر پرسنز کر رہے ہیں۔ میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا کہ دیکھو، ایک یونائٹڈ قوم جو ہوتی ہے وہ بڑے سے بڑے طاقتور دشمن کے سامنے اگر متحد یکجا ہو تو طاقتور سے طاقتور دشمن کو ایسا سبق سکھا سکتی ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ کتنی فکری نشستیں میری پرانی پڑی ہیں کہ اس سے پہلے کہ جنگ کا آغاز ہو تمام بلوچ پشتون گرفتار شدگان، لاپتہ کیے گئے افراد کو بازیاب کر دیا جائے، گرفتار شدگان کو چھوڑ دیا جائے، اور سب سے بڑھ کر
سب سے بڑی جماعت پاکستان کی تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کو فی الفور رہا کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھ بزرگ 80 75 سال کے بزرگ اور خواتین، ان کو رہا کر دیا جائے۔ وقت بہت کڑا آن پڑا ہے ملک پر، لہذا ہم سب بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ مل کر کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ آپس کے اختلافات، آپس کی دوریاں، یہ بعد میں ہم حل کر لیں گے، لیکن میری بات پر توجہ نہیں دی گئی، میری بات نہیں سنی گئی، اور بالآخر وہ دن آ گیا، بالآخر وہ دن آ گیا جس کا اشارہ گزشتہ اپنی فکری نشستوں میں تواتر کے ساتھ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ بعض چیزیں بالکل ماورائے عقل ہوتی ہیں، ماورائے عقل ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ جب میں اپنی اس براڈ کے لیے تیاری کر رہا تھا، مطلب یہ موبائل وغیرہ اسٹینڈ میں سیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ کر رہا تھا، تو تاریخ بھی لکھ رہا تھا۔ یہ علم العادات کا بھی کچھ سمجھ میں چکر نہیں آتا، نہ میں اس کا ماہر ہوں کہ 6 مئی 2025 اور ایک تھا 6 ستمبر 1965۔ یہ یکسانیت اور اعداد کی یکسانیت 6 یہ کیوں ہے؟ اب ہم 6 ستمبر 1965 کو ہونے والے واقعات اور آج 2025 میں جب دنیا بھر سے تحقیق شواہد جمع کرنے کے بعد جو حقائق آ رہے ہیں، تو ہمیں یوم دفاع مناتے ہوئے بخدا شرم آتی ہے۔ اور آج 6 مئی ہے، میں دعاؤں کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابھی خطاب سے پہلے عجیب تبصرے سیاسی تجزیہ نگار بڑھ چڑھ کر اس وقت تو پاکستان سے محبت کرنے کا دعوے دار جو ہے، جو ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ثابت کرے کہ اس سے بڑا پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس سے زیادہ پاکستان کو چاہنے والا کوئی نہیں۔ اور
اسی ایک دوسرے سے وفاداری کی دوڑ میں جب منہ سے بات ہوتی ہے تو پھر ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ جو خود حقانیت کا ساتھ دے دیتے ہیں کہ آپ کتنے وفادار ہیں اور کتنے وفادار نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ابھی میں گورنر سندھ صاحب کا بیان سن رہا تھا، جس میں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ کا آغاز جو ہے ہندوستان میں رہنے والے 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہندوستان نے یہاں مسجد پر حملہ کر کے ایک بچے کو شہید کر دیا۔ آپ مجھے جو پہلے ہی پاکستان بنانے کی، پاکستان کی حمایت کرنے کی یا مسلم لیگ کا ساتھ دینے کی سزا آج 78 سال بعد بھی بھگت رہے، ان کو پکارنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھارت کے خلاف کیا قدم اٹھانا ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ گورنر سندھ، کیا نام ہے گورنر سندھ کا؟ کامران ٹیسوری۔ میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی آ رہی ہے بھائی، کامران ٹیسوری نام ہے گورنر کا۔ میری جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی، کامران ٹیسوری نام بھائی۔ ہاں ٹیسوری کامران ٹیسوری۔ آپ مجھے بتائیے کہ بھارت کے مسلمان یہ آج کی جنگ سے بھارت کے 30 کروڑ بیچارے کچلے ہوئے مسلمانوں سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ زابادی میری سمجھ سے باہر ہے۔ جی بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں تمام سامعین سے کہ بھارت کے 30 کروڑ مسلمانوں، اب یہ ان کا امتحان ہے۔ ابے کتنے امتحان لوگے تم؟ کتنے امتحان لوگے تم؟ بالآخر نہیں سنی، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا، لیکن ابھی تک نہ بلوچوں کو، نہ پشتونوں کو، نہ مہاجروں کو جو لاپتہ ہیں، جو گرفتار ہیں، ان کو رہا کیا گیا ہے، نہ عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا ہے، نہ ان کے ساتھیوں کو رہا کیا گیا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کی ایک کوئی وہ چل رہی تھی، کیا کہتے ہیں، یہی ٹک ٹاک جو میرا ہے، ٹک ٹاک چل رہا تھا تو اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، ارے جنگ شروع ہو گئی تو کیا ایک عمران خان کے ہم 10 عمران خان قربان کر دیں گے؟ کتنے آرام سے تم نے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیے کہ ہم 10 عمران خان قربان کر دیں گے، اور تم یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہو، تم خود قربان نہیں ہو رہے اور عمران خان کو قربان کر رہے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ عمران خان جیسے لوگ روز روز نہیں پیدا ہوتے۔ یہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی اپنے لیڈر سے محبت۔ بھئی کون پاکستانی یا کون محب وطن ہوگا یا کون وطن کا شہری ہوگا جو اپنے ملک پر ہونے والے حملے پہ خوشیاں یا بغلے بجائے گا؟ کوئی بھی نہیں بجاتا۔
لیکن الطاف حسین کی طرح سچ بولنے کی ہمت ہے ہی نہیں کسی میں، کسی کے باپ میں نہ ہے کہ حقائق کو سامنے لائیں کہ تاریخ گوار ہے پاکستان کی کہ الطاف حسین ہر بات سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ وقت ابھی بھی ہے کہ ابھی بھی اس سے پہلے جنگ آگے بڑھے، تمام ناراض گرفتار سیاسی بنیادوں پر جو ہے ان کو چھوڑ کر ایک جگہ بٹھایا جائے اور سب مل کر سوچیں کہ ملک کے لیے ہم کیا کیا اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ اور خدارا ایسی خبروں سے باز رہیے کہ ایسٹ پاکستان میں جنرل نیازی ایک جگہ ہتھیار ڈال رہا تھا اور پاکستان کا ڈان اخبار سے لے کے جنگ اخبار اور تمام اخبارات جو ہے وہ ہیڈنگ لگا رہے تھے کہ پاکستان کی افواج دشمن کے ہر محاذ کو فتح کرتی چلی جا رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ قوم سے جھوٹ نہ بولیے، جو سچ ہو وہ بتائیے۔ یاد رکھیے فوج کا بھی عوام ہی ساتھ دیتے ہیں، اور عوام ساتھ نہ دیں تو اکیلے فوج کچھ نہیں کر سکتی، یہ حقیقت ہے۔ ایسی جنگی صورت میں فوج کو عوام کی 100% حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے جہاں عوام کا فرض ہے وہاں فوج کے جرنیلوں کا بھی فرض ہے کہ وہ عوام کو گلے لگائیں اور دوریاں ختم کریں۔ جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، باقی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ میں آج کے اس ہنگامی فکری نشست کا کے پہلے حصے کا اختتام کرتا ہوں اور مصطفیٰ زبادی سے درخواست کرتا ہوں کہ خلاصہ پیش کر دیں، اور پھر سوال اور جواب آج کے حساب سے کوئی کرنا چاہے تو بخوشی آئے اور سوال کرے۔ جی مصطفیٰ زبادی۔ جی بھائی بہت شکریہ۔ جی بھائی آپ کا آج کا جو انتہائی اہم اور ہنگامی جو یہ نشست ہے، جو اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے انڈیا کی جانب سے جو پاکستان میں میزائل حملے کیے گئے ہیں، اس حوالے سے آپ نے یہ ہنگامی خطاب کیا ہے۔ اس حوالے سے جو صورتحال ہوئی ہے اس پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ آپ گزشتہ کئی دنوں سے اپنی نشستوں میں بار بار پاکستان کے جو سول اور فوجی حکمران ہیں ان کو پکار کر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے پہلے کہ صورتحال مزید سنگین ہو وہ ملک کے اندرونی معاملات کو بہتر کریں، اور جو پاکستان کے اندر جو لوگ بے گناہ جو سیاسی جو قیدی ہیں انہیں رہا کریں، اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کے زخموں پر مرہم رکھیں تاکہ ملک میں ایک اتحاد اور یکجہتی کی فضا قائم ہو۔ لیکن بہت ہی افسوس آپ نے اس پہ ظاہر کیا کہ آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دی گئی، اور کاش کہ ان باتوں پر توجہ دے دی جاتی تو آج ملک میں ایک قومی یکجہتی کے مناظر دیکھنے میں آتے۔ آپ نے بتایا کہ جو واقعات آج ہوئے ہیں اس میں دونوں طرف سے بہت متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں صورتحال کے حوالے سے، اور آپ نے یہ جو جنگ کا آغاز ہوا اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے کہ جنگ کا آغاز جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہی نہیں بلکہ دونوں ممالک کے لیے اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا مزید کہ اب جنگ
چونکہ شروع ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے پر بہتان تراشی اور یہ جو لفاظی کی جو یہ جنگ ہے، اور اس کو کرنے کے بجائے جو اصل حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ آپ نے اس حوالے سے جو ٹی وی پر بعض اینکرز جو اشتعال انگیزی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستان کے ٹی وی چینلز پر اینکرز اسی طرح کی اشتعال انگیزی کی اور عوام کے جذبات بھڑکانے کی باتیں کر رہے ہیں، اسی طرح انڈیا میں بھی چینلز پر اسی طرح جو وہاں کے بھی اینکرز ہیں وہ ایک اشتعال انگیزی کی اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے عوام کے جذبات بھڑکیں اور انہیں حکومت کو وہ اس طرح سے خوش کر سکیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کسی بھی طرح سے یہ دونوں ملکوں کے لیے، دونوں ملکوں کے عوام کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آپ نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ آج کی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ جو آج حملہ ہوا ہے، آج مئی کی 6 تاریخ ہے، اور آپ نے حوالہ دیا ہے کہ 6 ستمبر کو بھی 1965 کو اسی طرح سے جنگ ہوئی تھی، اور آج بھی 6 تاریخ ہے، اور یہ کیا یکسانیت ہے۔ اور یہاں آپ نے فرمایا کہ جو اس وقت جو کچھ دعوے کیے گئے تھے جنگ کے حوالے سے، لیکن اب جو ہے وہ جو حقائق جو سامنے آئے ہیں تو اس میں جو یوم دفاع کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا بھائی کہ ایک گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹیسوری، ان کا جو ایک بیان ہے کہ یہ جو انڈیا کی طرف سے حملے ہوئے ہیں مساجد پر، تو یہ ہندوستان میں رہنے والے 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے یہ حملے جو ہیں وہ لمحہ فکریہ ہیں۔ تو آپ نے اس پر سوال اٹھایا کہ یہ ان کا یہ بیان جو ہے وہ یہ کس طرح کا بیان ہے، اور یہ کیوں یہ بیان دیا جا رہا ہے، اور اس حملے سے ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ان کے لیے امتحان کا لمحہ ہے۔ ان لوگوں نے تو لاکھوں جانوں کی قربانی دی قیام پاکستان کے لیے، اور آج پھر یہ ان سے امتحان کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ آپ نے پھر اس چیز کو رکھا ہے سامنے کہ جو یہ اگر کسی ملک پر کسی دوسرے ملک کا دشمن ملک کا کوئی حملہ ہو تو اس پر کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا، اور جنگ کسی بھی کے لیے بہتر نہیں ہوتی، عوام کے لیے، انسانوں کے لیے، شہریوں کے لیے جنگ بہتر نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی براڈ پر اپنی نشست میں یہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ حکمرانوں کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ صورتحال یہاں تک نہ پہنچے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ مسلسل کہتے آپ ہیں کہ نے مصطفیٰ یہ جواب نہیں دیا، کین یو بلیو اٹ؟ واٹ از دا سینس آف کالنگ 30 crore Muslims of India to think about it? What he wants to say, he wanted to say, what does he meant? بالکل بھائی اس بات کا کوئی سینس نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت ہیں What does he mean and what he meant to say that? شاید یہ اس طرح کی مجھے باتیں کر کے نہیں معلوم کہ اس وقت براڈ پر موجود ایم کیو ایم کے ہمدرد جو ہے وہ میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ کیا تو کہ انڈیا کے مسلمانوں کہ تم سوچو، غور کرو، ابے کائے کے لیے پکار رہے ہو ان کو؟ میرا پورا موڈ خراب، یعنی اس جملے سے تو کیفیت ہی الگ ہو گئی کہ دیکھو مرے ہوئے کو اور مارنا کیا مطلب ہے؟ شاید یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ جنگ کے لیے سامنے آ جائیں، تو اور یہ بالکل سینس لیس بات ہے، اور کوئی بھی سینسیبل آدمی اس طرح کی سینس لیس بات نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ بالکل سینس سے ہٹ کر یہ سینس لیس
باتیں کرتے ہیں، اور آج پھر انہوں نے یہ ثبوت دیا اس بات کا۔ ایسے ماحول میں انہوں نے اس جنگ کو بھی جو ہے وہ ایک مذہب کی اور ہندو مسلم کی انہوں نے جنگ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو نہیں، یہ بہت غلط ہے۔ یہ الفاظ کیسے استعمال کیے اس نے؟ میں خصوصاً مہاجروں سے کہوں گا کہ اپنے گورنر سے پوچھو، تم نے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کو کیوں پکارا کہ تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ تم سوچو، ایک مسجد پہ حملہ ہوا اور ایک بچہ شہید ہوا۔ ہندوؤں کو للکارنے کی ہمت نہیں ہے۔ قصوری، کیا نام ہے اس کا، کامران ٹیسوری، تیرے اندر ہندوؤں کو للکارنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ نہیں ساتھیوں، میری اور طبیعت خراب ہو گئی ہے یہ بےہودہ باتیں سن کے۔ بھائی ان بیہودہ لوگوں سے کوئی اور بات کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ ان بیہودہ لوگوں سے یہ بھی سوال کیا جائے کہ پھر جو اتنی مسجدوں پر، امام بارگاہوں پر حملے کر کے، خود کچھ دھماکے کر کے جو مسجدوں کو تباہ کیا گیا، نمازیں پڑھتے ہوئے لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کے لیے کس سے سوال کیا جائے گا، کس کو پکارا جائے گا؟ اس کے لیے تو ٹسوری نے نہیں بولا ہے کہ ہزاروں امام بارگاہ، ہزاروں مساجد پہ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو خودکش بمباروں نے مار کر ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ ان کے لیے تو نے کوئی بیان نہیں دیا۔ مجھے براڈ پر سننے والے اسے کا جواب دے کہ کامران ٹیسوری کا ہندوستان کے مسلمانوں کو پکار کر یہ کہنا تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا وہ پیغام انڈیا کو دینا چاہتا ہے، وہاں کے ہندوؤں کو دینا چاہتا ہے؟ اور مسلمانوں کو پکارنے کا کیا مقصد ہے، بتائے۔ جی مستویز آبادی بولے آپ۔ جی بھائی، آپ نے آخر میں آپ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے جو سول اور فوجی حکمراں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو ایک مرتبہ پھر آپ نے مخاطب کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ جنگ مزید شدت اختیار کرے، اور تو اس وقت ملک کو ایک یکجہتی کی ضرورت ہے، لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ تمام جتنے بھی ناراض لوگ ہیں، جن کی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے، جو لوگ جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ آپ نے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کا بھی بار بار ذکر کیا، ان کو بھی چھوڑا جائے۔ جھوٹے مقدمات نہیں جی، پولیٹیکل، جی بالکل سیاسی، they are behind the bar on political reasons۔ بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، سارے پولیٹیکل بیسس پر سارے کیسز بنے ہیں، گرفتاریاں پولیٹیکل ہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ اور جب بھی عدالتوں میں مقدمات چلے ہیں بالکل انصاف کی بنیاد پر، وہ سارے جھوٹ ہی ثابت ہوئے ہیں۔ تو آپ نے مطالبہ کیا کہ سب کو چھوڑا جائے اور تمام رہنماؤں کو ایک ساتھ بٹھایا جائے تاکہ سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم ملک کے لیے کیا خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا یہاں پر کہ جہاں عوام کا فرض ہے کہ وہ ایسے حالات میں، جب ملک حالت جنگ میں ہو تو عوام
کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے فوج کو، تو جہاں عوام کا فرض ہے کہ وہ فوج کا ساتھ دیں، وہیں فوج کے جرنیلوں کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی عوام کو گلے لگائیں، اور عوام سے جو ان کی غلط اقدامات کی وجہ سے جو عوام میں جو دوریاں ہیں، جو عوام کو درد ہے، دکھ ہے ان کی وجہ سے، تو اس کا بھی ازالہ کیا جائے، وہ بھی عوام کو گلے لگائیں۔ آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو حالات ہیں اس میں عوام کو حقائق سے آگاہ کیا جائے، چاہے وہ کیسے بھی ہوں، عوام کو اس طرح کا جھوٹ اور غلط دعوے نہ کیے جائیں جیسے 1971 میں کیے گئے تھے کہ سابقہ مشرقی پاکستان میں وہاں جنرل نیازی وہاں فوج ہتھیار ڈال چکی تھی، لیکن مغربی پاکستان میں اخبارات میں کے ذریعے قوم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ مشرقی پاکستان میں دشمن کو ہر محاذ پر شکست دے رہی ہیں، جبکہ وہاں ہتھیار ڈالے جا چکے تھے۔ یہ چیز ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ عوام کو حقائق سے آگاہ کیا جائے، اور اس وقت عوام کی اور فوج کی جو دوریاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے عوام کو فوج کو چاہیے کہ عوام کو گلے لگائیں۔ یہ بھئی آپ کی آج کی اہم گفتگو کا یہ خلاصہ ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنی فکری نشست میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں، رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین خصوصاً امریکہ کے ساتھی ایم کیو ایم اوورسیز کا فوری اجلاس رکھ لیں، فوری، اس نشست کے فوراً بعد میں جنرل ورکر اجلاس کروں گا فوراً۔ اس میں پاکستان کے لوگوں کو فی الحال نہ لیں تاکہ انٹرنیٹ میں بات چیت کرنے میں دقت نہ ہو۔ آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال جلد سے جلد جاری کر دیں کہ میں بس آیا ہی چاہتا ہوں۔ جی بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ جی سہیل بھائی، اوور ٹو یو۔ جی آداب بھائی، آپ کی اجازت سے بھائی سب سے پہلے بھائی ہم کامران ٹسوری کے اس بیہودہ بیان کی مذمت کرتے ہیں بھائی، اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے براڈ پر جو موجود ہیں تو پلیز جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے اس سے متعلق سوال کیجئے، کوئی غیر متعلق سوال مت کیجیے گا۔ ٹائم بہت قیمتی ہے بھائی کا، اور بہت ہنگامی صورتحال ہے، تو پلیز آپ جو بھائی نے گفتگو فرمائی اس سے متعلق سوال کیجئے۔ جن کو مائک پہ لے رہے تو آپ کا مائک انمیوٹ ہے، سوال کیجئے۔ جی آپ کے جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سوریا غنی نہیں، یہ گلے چاہ رہا ہے، تو گلچ کو دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں گلچ کو دور کرنے کے لیے کیجیے۔ ڈبل ٹیپ کیجئے یا فلاور بھیجیے آپ براڈ کے اوپر پلیز۔ جی سوریا غنی کی آئی ڈی سے پلیز سوال کیجئے، آپ کا مائک انمیوٹ ہے۔ السلام علیکم تحریک جناب الطاف حسین بھائی، ایک واحد عوامی لیڈر آپ ہیں جو آج ثابت کر دیا کہ سب سو رہے ہیں لیکن آپ ہمیشہ سے جاگ رہے ہیں عوام کے لیے، اور عوام کو حقائق بتا رہے ہیں کہ قائد کہ جس طرح کی آج یہ جنگ ہے، یہ جنگ تو ہم ہمیشہ سے بھگتتے رہے ہیں، ہمیں تو جنگ کامیاب ہوں گے ہم جنگ میں انشاءاللہ آپ کی سربراہی میں۔ آج ان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے عدالتیں کھلوائیں، اور آپ کو جلد از جلد آپ کی آواز پہ جو پابندی ہے، جو تصویر پہ پابندی ہے، جو ہمیں سیاست کرنے پہ پابندی ہے، وہ فوری کھولے جائے۔ یہ ہماری عدالتوں کو چاہیے، اگر انصاف نہیں ہے تو مشکل ہے ہمیں جنگ جیتنا۔ بس مجھے اتنا کہنا، بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کا پیغام حکومت تک پہنچ گیا ہے۔ جی جی میں ریکویسٹ کروں گا فیصل ایف کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز، بات کیجئے۔ السلام علیکم الطاف بھائی، وعلیکم السلام۔ thanks for your thought-provoking speech. I was taken aback when I heard that Tesori said this thing just to dissuade Indian Muslim, and so that the Hindu will go against them. So it's quite surprising. Like, he didn't resolve the issue of dumper mafia, like they were killing the Karachiites, and he was talking about the Muslim provoking Indian Muslims. That's quite strange. فیصل میاں
Faisal Mian, what does he mean to call Indian Muslims? They should think about this war. What is the meaning of that? I couldn't understand. Altaf bhai, that seems like that's a pre-planned thing. That's why he's provoking Indian Muslims. What they are already, we know their position, their situation, and he is calling them to come forward and fight with Hindus. What he wants to say? Couldn't understand, like he failed to resolve the issues of Karachiites and had unsent people, and he's trying to involve in Indians affairs. Like, that's not his jurisdiction, first of all, and he's not like person, like he's not a politician, right? He's not well educated or not a seasoned politician. So why did He has to address Pakistan forces to get united and fight with courage and solidarity, and we are with you, like that. But what is there any sense to call Indian Muslims on this occasion of war? normal person can understand that he's provoking? He tries to invoke Hindus or other Indian minorities against Muslims so that they can fight and they want to destabilize India. That's my understanding. Maybe I'm wrong. جی بہت شکریہ فیصل بھائی. Thank you. Thanks, Altaf bhai. That's all I just. جی میں ریکویسٹ کروں گا شہباز خان کی آئی ڈی سے. جی السلام علیکم. میرا نام شہباز ہے, افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں. یہ بحث آپ لوگوں کی میں نے بہت غور سے سنی. اوپر جو میں نام سے نہیں پکاروں گا, جس بھائی نے کہا کہ انڈین مسلمانوں کو آواز دو, یہی مطلب ہے کہ یہ جنگ جو اللہ نہ کرے لڑ جائے پاکستان اور انڈیا کے بیچ, کیونکہ دونوں ہی طرف انسانوں کی ضائعات ہو جائے گی, دو ملک تباہ ہو جائیں گے, دو نیشن تباہ ہو جائیں گے, دو نیوکلیر پاورز ہیں. تو اس وقت چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو, جیسے بھائی نے کہا کہ ان کو اپنی طرف کی سوچنی چاہیے, اپنی جو اسٹرینتھس ہے وہ نکالنی چاہیے, ان کی جو ویکنیسز ہے وہ نکالنی چاہیے. کہ اگر ان کے پاس ویکنیس زیادہ ہے ان کی طرف, یا فورس میں یا نیشنز میں یا نیشنز کو اکٹھا کرانے میں, تو اس پہ دھیان زیادہ دی جائے تو یہ بہتر ہوگی, بجائے اس کے یہ کہیں کہ یار آپ انڈین مسلمانوں پہ کال کرو. اگر اس بھائی کا یہ مطلب ہے کہ آگے آئو اور یہ جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو جنگ لڑ جائے گی یہ کفر اور اسلام کے بیچ, یہ غلط ہوگا ان کی بات. کیونکہ چاہے وہ انڈیا کا ہو, چاہے وہ افغانستان کا ہو, چاہے وہ امریکہ کا ہو, چاہے وہ کینیڈا کا ہو, ہر کسی کو اپنا وطن کشمیر ہے. جیسے پاکستانیوں کو پاکستان کشمیر ہے, انڈین کو انڈین کشمیر ہے. کشمیر سے میرا مطلب عزیز ہے, تو ہر کسی کو اپنا وطن عزیز ہے. تو اس وقت جو اگر اللہ نہ کرے ایسے کوئی لڑائی لڑ بھی جائے, تو جیسے بھائی نے کہا کہ آپ اپنی جو آپ نے ان دا پاسٹ جو آپ نے اقدامات کی ہے جس سے آپ سے عوام ناراض ہے, تو میں تو یہاں رہتا ہوں امریکہ میں, لیکن حالات جو دیکھتا ہوں تو پاکستان میں تقریباً 25-35% لوگ ایسے ہیں جو حکومت سے کمپلیٹلی ناراض ہیں, ان کے پچھلے ہوئے اقدامات کی وجہ سے, ان کی عدالتوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. جیسے بھائی نے کہا جو لوگوں کو ابھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, جیسے عمران خان صاحب ہے, پولیٹیکل ریزنز پہ سے. میرے خیال سے اس کا ایک ہی حل ہے, جو ابھی آپ کی جو گورنمنٹ پاور ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو ایک کمیونٹی سے نہیں ہے, ایک گروپ سے تعلق نہیں رکھتے. کچھ فضال الرحمان صاحب کے گروپ سے ہے, کچھ زرداری سے, کچھ نواز شریف کے. تو
تو وہ اکٹھے جی حصے شہباز نہیں لے صاحب سکتے. آپ کا کوئی سوال ہو یہ تو جو سوال آپ نہیں. بات کر رہے نہیں، ہیں سوال کوئی نہیں. نہیں شہباز بھائی، آپ جو جس طرف توجہ دلا رہے ہیں، آپ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس بات کو، اس سازش کو سمجھ گئے کہ بھائی دو ملکوں کی جنگ میں انڈیا کے 30 کروڑ مسلمانوں کو پکارنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سازش ہے. سازش کے علاوہ یہ اور کیا ہے؟ 100% سازش ہے بھائی، 100%. اس میں اور کوئی وہ ہم کہتے ہیں نا، اگر آپ کچھ بھی کرو اپنے آپ کو دھوپ سے بچاؤ 2 انگلیوں کی وجہ سے نا، تو آپ دھوپ سے نہیں بچتے. دھوپ ہر طرف سے نظر آتی ہے. آج کل کے دور میں انٹرنیٹ دور ہے بھائی، ایجوکیٹڈ لوگ دونوں طرف بہت زیادہ ہے. آپ کچھ بھی بولو نا تو آپ کی وہ جو آپ کی بدنیت ہے نا، وہ آپ صاف دکھائی جی. یہ جملہ استعمال کرنے کا بالکل سازشی مقصد ہے. تو میں یہی ایک پوائنٹ یہی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا جو میری سمجھ تھی. شاید میں غلط ہوں گا، آپ لوگ با تجربہ ہے، آپ لوگ میرے سے بڑے محترم ہیں، تو جو مجھے اور سمجھ آ رہا ہے وہ میں اور آپ سے میں آپ کو اور بتا میں رہا ہوں. آپ کے علم میں یہ بھی بات لاؤں، بخدا انڈین فوج سے لے کے پولیس سے لے کے بیوروکریسی، اس میں بڑی سائنس کا محکمہ ہو، آئی ٹی یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا محکمہ ہو، سافٹ ویئر کا محکمہ ہو، ہر محکمے میں مسلمان موجود ہیں انڈیا میں. یار ان کی ملکیں ہونی چاہیے. تو یہ اب کون سے 30 کروڑ مسلمانوں کو پکار رہا ہے یہ؟ جی شہباز خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جی، بڑی خوشی ہوئی آپ تھینک کی یو. باتیں سن کر. تھینک یو ویری مچ. آتے رہا کیجیے براڈ پر. جی جی اب میں ریکویسٹ کروں گا مسٹر ایس کے کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. مسٹر ایس کے کی آئی ڈی. جی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے مسٹر ایس کے کی آئی ڈی. عمران صدیقی کی آئی ڈی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. عمران صدیقی کی آئی ڈی. جی سوال کیجیے آپ. بھائی آداب. تسلیمات. بھائی آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں؟ بھائی جی بالکل اجازت ہے جناب. بھائی سلسلہ صرف اتنا سا ہے کہ کاش ہماری عسکری قیادت، ہماری سیاسی قیادت اگر آپ کی بات کو، جو ابھی آپ نے اپنے براڈ میں بھی فرمائی ہے، اگر بات آپ کی مان جاتے تو آپ یقین نہیں کریں حالات بہت کچھ چینج ہو سکتے ہیں. کیوں کہ اتحاد سے جو ہے بھائی بڑی سی بڑی طاقت سے جو ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور ابھی بھی بھائی کچھ نہیں بگڑا. اگر اللہ کی قسم اگر آپ کی باتوں پہ عمل کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، مگر صرف اور صرف آپ کے مشوروں پہ عمل کیا جائے. اور آپ بھی ایک محب وطن پاکستانی ہے، بغض الطاف کو ختم کر کے اچھی باتوں پہ عمل کیا جائے، جو کہ آپ شروع سے یعنی کہ اپنی پوری زندگی میں آپ نے جو بھی باتیں بتائیں وہ صرف اور صرف پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت تھی. شکریہ بھائی. بہت اچھی بات کہی آپ نے، جزاک اللہ. آداب. کیا حال ہے الطاف حسین صاحب، ٹھیک ہیں؟ جی اپنی باری کا انتظار کیجیے پلیز. تسلیمات. جی مہران صاحب اپنی باری کا انتظار کیجیے پلیز. جی میں ریکویسٹ کروں گا کے حیدرآبادی کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. کے حیدرآبادی کی آئی ڈی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
माशाल्लाह, बस बचपन से ख्वाहिश थी अल्ताफ़ भाई आपसे बात करने की, आज वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। बस ये है कि नाम अच्छा, लेने पे, आपका नाम लेने पे उठा लिया जाता है, पर आज दिल में से बहुत दर्द और बहुत दुख हो रहा है। जिस तरीके से इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, तो बहुत दुख और दर्द हो रहा है। मतलब ये हम जैसे भी हों, कुछ भी हों, पर अब जब कौम जब जंग हो जाती है तो फिर हम सब एक हो जाते हैं ना। जी जी। तो फिर अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी भाई? ये स्ट्रेटेजी तो बनाने का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। स्ट्रेटेजी बनाने का इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास है। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हसन बट 44741 की आईडी से। जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी, आदाब अर्ज़ है भाई। तस्लीमात। भाई मैं ये समझता हूँ कि आज का ये आपका हंगामी टिकटॉक खिताब अ, भाई ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप वाहिद लीडर हैं जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए फिल फौर हंगामी तौर पे इसका रिएक्शन दिया। इस पे आकर आपने जो गुफ्तगू की वो बहुत इम्पोर्टेंट और वो आग बुझाने वाली गुफ्तगू, जंग ख़त्म करने वाली और बहुत मुस्बत गुफ्तगू, और इसी को भाई एक सच्चा और हकीकी रहनुमा समझा जाता है भाई, जो जिसका आप हमेशा मुजाहरा करते हैं। आपने भाई ये सवाल कामरान तिसोरी के हवाले से पूछा। भाई मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर इंसान को बहुत जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और बहुत खूब खूब के कदम रखना चाहिए। लेकिन कामरान टिसोरी ने जो गुफ्तगू की कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से जो सवाल किया, भाई मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये इंसानियत के खिलाफ साजिश है कि ये हिंदू और मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर तफरीक और आपस में लड़ाने की साजिश है। भाई पाकिस्तान इंडिया के जो भी मसाइल हों या जो भी दो मुल्क के मामलात हों, यकीनी तौर पर उसको अमन और अमान से हल होना चाहिए। लेकिन ऐसे में एक ग्रेनेड फेंक देना दरमियान में मजहबी तफरीक का, और भाई मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना अहमकाना बल्कि एक सोची समझी साजिश भी है जो नहीं होनी चाहिए। भाई मजहब की बुनियाद पर ना सिर्फ लड़ाना बल्कि दोनों लोग जो मज़ाहिब है वो आपस में आम लोग उसमें उलझे, भाई इसके तो खिलाफ आपने हमेशा से भाई तरवीज और तजरीज की है, और मेरे ख्याल से माशरे का बिगाड़ करने की ये साजिश है। भाई मैं बस आखिर में भाई मैं अपनी ज़ाती राय ये समझता हूँ कि मैंने कम से कम अपने बचपन से ये सुना है कि पाकिस्तान की फ़ौज जंग के हर महाज पर तैयार है, और हमेशा से हमने ये भी सुना है खबरों में कि बहुत ज़्यादा एक बड़ा बजट पाकिस्तान के आवाम को दिया जाता है। भाई अब मैंने ज़ाती तौर पे, ये मेरी ज़ाती राय है, जाग पंजाबी जाग के भी नारे, तो भाई मैं ये समझता हूँ कि अब पंजाबियों के भी जागने का वक्त है, और पाकिस्तान की फ़ौज, खैर जंग तो हो ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज का भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, जितना बड़ा बजट उनको जाता है। लेकिन अफाम तफहीम से भाई बात होनी चाहिए, और मैं फिर ये समझता हूँ भाई कि मजहबी बुनियाद पे किसी भी माशरे में तफरीक नहीं होनी चाहिए, और कामरान तिसोरी का इंतहा गैर जिम्मेदाराना और साजिशी बयान है भाई, और जिस पे आपने आके भाई उसको बेनकाब किया है। बहुत शुक्रिया भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन बट भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर ताहिर की आईडी से। जी, उमर ताहिर की आईडी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, सवाल कीजिए जो भाई ने गुफ्तगू फरमाई है उससे मुताल्लिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाई, मैं आपकी ब्रॉड सुन रहा था। मैंने हमेशा की तरह आपको ऐसे ही देखा आज भी कि आप कभी भी हवाओं के साथ चलने वाले आदमी या लीडर नहीं रहे। आपने हमेशा कौम को जो है वो बारीक बीनी के साथ चीज़ें, फ्यूचर को जो है वो असेस करके बताया, समझाया। आज भी
जो आपकी बातें थी वो शायद हर किसी को समझ में आने वाली नहीं थी, लेकिन वो रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म का जो आपका नज़रिया है बिल्कुल उसकी बुनियाद पे थी कि ग्राउंड रियलिटीज़ को असेस करना और किस तरीके से काम करना चाहिए फौज को, पॉलिटिशियंस को इस इन हालात में। तो अल्ताफ भाई सवाल जो है वो ये है, आई डोंट नो वो रिलेटेबल होगा नहीं होगा। अल्ताफ भाई, बलूचिस्तान के हालात जिस तरह से हैं, फिर एक जंग जो है वो मुसल्लत हो गई है, तो अगर इंटरनेशनल ताकतें बलूचिस्तान के हवाले से कोई फैसला करती हैं तो क्या कराची आपकी असेसमेंट में उस फैसले में शामिल होगा? कराची के हवाले से कोई फैसला हो सकता है जिस तरह से मुहाजिरों पे वहाँ जुल्म, ज्यादती, जबर, मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, तो क्या हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे हवाले से कोई फैसला करेंगी ये ताकतें? देखें, अभी तो बिल्कुल बिल्कुल इब्तदा है। अभी हमें बिल्कुल जाहिर है कि हम भी अखबारात, टेलीविज़न और ख़बरों पे ही इक्तफ़ा कर रहे हैं। अब देखते हैं जो जो बातें मुझे ज़रूरी करनी थी और मेरे सोच और फिक्र में आई वो मैंने बयान कर दी हैं, जिसमें बलूचिस्तान का भी तस्करा किया है। हम ऐसी चीज, ऐसी बात हम अभी से क्यों करें जो असल मौजू से हमको किसी और मौजू की तरफ ले जाए। शुक्रिया जी भाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एम मेहरान की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। जो भाई ने गुफ्तगू फरमाई उसमें सवाल कीजिए। एम मेहरान की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। जो भाई ने गुफ्तगू फरमाई उसमें सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह कीजिए, सवाल अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूट कीजिए मेहरान साहब। अनम्यूट कीजिए मेहरान मियाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए मेहरान मियाँ, अनम्यूट कीजिए। सर आप दोबारा आइए, आपकी आवाज इको हो रही है जी। फैसल मुजीब की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, सवाल कीजिए फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आदाब। तस्लीमात। बिलाखिर भाई वो दिन आ ही गया जिसका खदशा आप काफ़ी अरसे से कर रहे थे। भाई हम पहले ही अपने अजदाद 20 लाख अजदाद के जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, और उसके बाद भी हमें क्या मिला ये सब दुनिया जानती है। और भाई रही आवाम की बात, तो वो पहले ही कुचल चुके हैं। आवाम तो अब किसी कुर्बानी से ऑलरेडी इतनी कर चुके हैं कि आपको कोई किसी कासिर हैं। एक भाई मेरे आपसे तजवीज़ है ये कि आप वाहिद लीडर हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में बात सुनी जा सकती है, क्योंकि जब आप हिंदुस्तान गए थे, जो जाके आपने दो कौमी नज़रिए पे जो आपकी स्पीच थी वो बड़ी वाजगाब अंदाज में थी, क्योंकि आप कायद हैं और ये कोई कायद ही कोई सियासी लीडर बात नहीं कर सकता। ये सिर्फ जिसमें ज़रूरत होती है, बहादुरी होती है, वही बात कर सकता है। वो बड़ी तल्ख यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी नागवार गुजरी थी वो बात, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, जो दो कौमी नज़रिए पे आपने बात करी थी, टू नेशन थ्योरी का जो हमें चूरन दिया गया था, जो हम बचपन से माशरती उलूमों में हमारी किताबों में पढ़ाया गया है। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश नहीं बनता। अगर इस्लाम के नाम के ऊपर इन्होंने जिस तरह मारा धाड़ी करी, जो आज के दिन तक हम हाजिरों के साथ, बानियाने पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, हमारे लोगों को गायब कर रहे हैं, दीगर मजलूम कौमों के लोगों को ये लोग गायब कर रहे हैं। भाई सिर्फ आपसे ये सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर बेहतर समझें तो आप ये इस मसले को आप ही हल करा सकते हैं। ये वही शख्सियत ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है, मोदी सरकार जो है, शायद कि आपकी बात सुन ले, क्योंकि आपने वहाँ हिंदुस्तान में खड़े होकर बहुत जरूरत और क्या कहते हैं बहादुरी का मुजाहरा करते जो आपने अल्फाज अदा किए थे ना,
وہ نئی نسل کو بھی اگر آپ اپنی براڈ میں بھی کبھی ہو سکے تو سوشل میڈیا پہ چلوائیں کہ آپ کے الفاظ کیا ادا کیے تھے آپ نے، اور وہ حقیقت پہ 100% مبنی ہیں. اس کی بات کو ہم لوگ سیکنڈ کرتے ہیں آپ کی اس کی جو آپ نے بات کری تھی. بس یہ آپ سے تجویز ہے کہ اگر آپ کچھ اسی میں اس جنگ کو رکوانے میں آپ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر وہ لوگ تو شاید سمجھ جائیں اور ہمارے والے بھی اگر سمجھ جائیں اور آپ کی بات سن لیں دیکھیے اور میں ساتھیوں جو کو رہا کر ہے کے وہ پاکستانی گو کہ حکومت پاکستان مجھے شہریت نہیں دے رہی. میں پاکستانی شہری تھا، شہری ہوں، اور مجھ سے حکومت مجھے حق شہریت دیتی ہے اور مجھ سے کسی قسم کی کوئی معاونت چاہتی ہے تو میں غیر مشروط طور پہ کرنے کے لیے تیار ہوں. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ فیصل بھائی، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا جمشید الطافی کی آئی ڈی صاحب رمائے کنفیوز کیجیے پلیز. جو بھائی نے گفتگو فرمائی اس کے مطابق سوال کیجیے. جی شکریہ سہیل بھائی. آداب پیر صاحب. پیر صاحب میں ایک تو جو گورنر سندھ نے جو بیان دیا اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایز اے کراچیس ہونے کے ناطے میں کوئی برا ورڈ نہیں کہنا چاہتا، بس یہ کہ ہم لوگوں کو، کراچی والوں کو سوچنا پڑے گا، اور کبھی کوئی اس کو ٹکر جائے تو اس سے ضرور پوچھے کہ بھائی تم نے کس وے میں یہ بات کہی تھی. اس سے کوئی کراچی والا ضرور پوچھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو وہ ضرور ٹکرے گا تو پوچھ لیا جائے گا. دوسرا میں بھائی یہ چاہ رہا تھا پوچھنا کہ فوج جو اتنا بڑا بجٹ دیتی ہے تو اس نے ابھی تک جو ہے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی تک خاموش ہیں. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی فوراً کوئی کہہ لیں کہ کسی کو پریشر ہوگا کہ کوئی اٹیک نہیں کرنا ہے آپ نے، اس کو جو ہے خاموش رہیں ابھی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان کی جو نیوز ہے اس کے متعلق 2 طیارے بقول ٹیلی ویژن پاکستان کے جتنے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 2 طیارے مار گرائے ہیں. کوئی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے. جو میں دیکھ سکا جتنی اطلاعات ہیں یہ ہیں، حملے پاکستان نے جوابی شروع کر دیے ہیں، جو آخری اطلاعات یعنی براڈ شروع کرنے سے پہلے تک تھی. ٹھیک ہے بھائی، میری نالج میں نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے باقاعدہ ابھی 2-3 براڈ پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ راشن جمع کر لو، اور لوگ جو ہیں اب پریشان ہو رہے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق میرے جو کچھ دوست ہیں ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ذخیرہ اندوز ہو گیا ہے. اب وہ چیزیں جو ہیں وہ اگزامپل دی ہے کہ جو OOT ہے وہ 1000 کی کر دی ہے، اور وہی معاملہ شروع تھا ہو گئے جو عموماً ہوتا ہے، شارٹیج کر دینا، ذخیرہ اندوزی کر دینا. اور یہ آپ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، سب کو ہوشیار کر دیا تھا کہ جمع کر لو، کم سے کم مہینے کا راشن جمع کر لو، اور کسی نے نہیں سنا. اب لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں، میری انفارمیشن کے مطابق بھاگتے پھر رہے ہیں، اور راشن جو ہے اس میں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھیے میں نے بہت پہلے اس کا احساس کر لیا تھا، بہت درمندگی کے ساتھ میں نے درخواست کی تھی. 3 مہینے کی استطاعت نہ ہو تو 2 مہینے، 2 مہینے کی استطاعت نہ ہو تو 1 مہینے، اور 1 مہینے کی نہیں ہو تو 15 دن کی کر کے تو رکھو. اب اس وقت مجھے بھی کافی اطلاعات آئی ہیں کہ کھانے پینے کی اجناس جو ہیں وہ کیسے ہم حاصل کریں. تو اب دکانیں تو ساری بند ہیں، تو دیکھیے یہ بہتر کرے اللہ، اور دعا کر سکتا ہوں میں، اور کیا کر سکتا ہوں. ایک چھوٹا سا اور سوال بھائی، ایک چھوٹا سا اور. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جنگ بڑھتے بڑھتے ہمارے شہروں تک تو نہیں آ جائے گی، اور اس میں ہم لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے،
ہم نجومی نہیں ہیں، لیکن جنگ ہوتی ہے اور اس کا کوئی پیشگی نہیں بتا سکتا کہ اس کا کیا انجام ہوگا. یہ آگے بھی پہنچ سکتی ہے اور یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ جنگ نے طول پکڑا تو پھر اللہ رحم کرے، شاید ہی کوئی گلی محلہ محفوظ رہے. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. اللہ صحت تندرستی دے آپ کو، عمر دراز کرے آپ کی. شکریہ. آمین ثم آمین آمین ثم آمین آمین ثم آمین. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عمران ملک کی آئی ڈی سے پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے. سہیل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدابی میں تو ایک پہلے باجی آئی تھی، انہوں نے بات کی تھی انصاف کے حوالے سے، میں بھی وہی ایک تو ان کی بات پہ ایڈ کروں گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بری طرح سے جب برطانیہ پٹ چکا تھا تو چرچل صاحب سے سوال کیا گیا تھا کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں، تو انہوں نے صرف ایک ہی بات پوچھی تھی کہ کیا ہماری عدالتوں نے انصاف کرنا بند کر دیا ہے؟ تو جواب ملا کہ عدالتیں تو انصاف کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں ہاریں گے. تو دوسری طرف نازی جرمن جو ہے وہاں پہ نسل اور مذہب کی بنیاد پہ انصاف بڑی حد تک معطل ہو چکا تھا، تو آدھا یورپ تباہ کرنے کے باوجود، آدھا یورپ فتح کرنے کے باوجود ان کی آرمی کو سرنڈر تھا. تو جہاں تک اگر سوال یہ تھا بھی کہ اگر ہماری جو معاشی اور جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، تو ہم آیا اس جنگ لڑنے کے متحمل بھی ہیں اس ٹائم؟ یہ تو ایک بالکل ون سائیڈڈ جو ہے وہ جنگ نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال ہے، ہم کسی طرح سے بھی لگتا نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں. جی اللہ. دیکھیے، ونسٹن چرچل نے جو بات کہی تھی وہ بہت پتے کی بات کہی تھی کہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں بالآخر بڑا مشکل ہوتا ہے اسے شکست، اس شہر کو، اس ملک کو شکست دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر اس کی کہاوت کو ہم دیکھیں تو پاکستان میں عدالتیں تو انصاف فراہم نہیں کر رہی ہیں، تو اب باقی نتیجہ آپ خود اخذ کیجیے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران ملک بھائی، تھینک یو ویری مچ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا حیدر علی کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. حیدر علی کی آئی ڈی. اللہ اکبر. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. جی بات وعلیکم کیجیے، السلام. اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، اپنا مائک میوٹ کر دیں دوبارہ. جی حیدر علی صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جی بات کیجیے آپ. جی السلام علیکم الطاف بھائی، سہیل بھائی. وعلیکم السلام. الطاف بھائی میں ابھی کراچی شہر کے اندر ہی رہ رہا ہوں. ابھی آپ کی اطلاع صحیح ہے کہ پاکستانی فوج نے 2 سیارے تباہ کر دیے ہیں اور بہت انڈیا کے اندر چلے گئے. ہماری فوج ماشاءاللہ بہت آگے جا رہی ہے، اور ابھی بھی دودھ یہاں پہ وہی 200 روپے کلو مل رہا ہے اور ڈبل روٹی وہی 120 روپے کی مل رہی ہے نا بھائی. میری صرف اتنی آپ سے معلومات کرنی ہے کہ اب آپ کی کیا ہدایت ہے کہ ساتھیوں کے لیے اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ساتھی کیا اپنا رائے عمل کریں؟ تمام سول ڈیفنس کی جو ہدایات ہیں اس کی کتابچے پڑھیں، ورنہ ویب سائٹ پہ جا کے معلوم کریں، اور اپنے آپ کو کیسے فضائی حملوں سے محفوظ یا ایسا بنایا جا سکے کہ کم سے کم نقصان ہو.
जी भाई बहुत अगर शुक्रिया हैदर साहब, थैंक यू भाई वेरी मच। अगर आप एक और मेरा सुहेल भाई मेरा एक और सवाल है, अगर अल्ताफ भाई अगर ये टिक टॉक पे अगर यही साथियों के लिए मैसेज करें तो मैं बोलता हूँ कि हमारे कायद का भी बहुत अच्छा नाम होगा और हमारी कैरिक का भी बहुत आगे नाम होगा, कैसे पहले होता है। मेरी तो ये आपसे विश्वास है भाई, बाकी आप माशाल्लाह कायद हैं हमारे, समझदार हैं। अब आपका जो फैसला सर आंखों पे। जी बोलिए ना। जी हैदर साहब, भाई ये कहना चाह रहे थे कि जो आपने बात अभी कही है कि इसको टिकटॉक पर एक मैसेज की सूरत में जारी कर दें। अच्छा जी भाई, भाई असल में नेट का थोड़ा मसला चल रहा है भाई, नेट का थोड़ा मसला चल रहा है, थोड़ा परेशानी हो रही है आपसे बात करने में। फिर आपके टिकटॉक पे जो ना नेट बड़ा स्लो चल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। जी अच्छा, जी अच्छा, जी बहुत मैं बहुत शुक्रिया करता हैदर हूँ। साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, मेहरबानी। जी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मियाँ बेटा उस्मान। मुझे खिताब करना है। जी भाई बस यहाँ पर एंड 12 करते हैं बजे। भाई, अब इसके बाद नहीं लेंगे भाई हम, ये इसके जब इस ऑन द स्क्रीन है भाई। जी मियाँ उस्मान अमरीकिया, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। वालेकुम सलाम। जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम सलाम। जी अल्ताफ भाई, बहुत देर बाद आपसे बात हो रही है। शायद मैं बड़ा खुशकिस्मत बंदा था कि पहले आपसे बात होती थी, वो आईडी मेरी और थी। कम से कम 20 मिनट आपने एक बार मुझे टाइम दिया और एक बार आपने 19 मिनट मुझे टाइम दिया था। आपसे इतने लोग बात करते, आप शायद भूल गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मैंने स्पीच नहीं देखी आपकी, अचानक आप आए तो मैंने ज्वाइन कर लिया है कि जिस तरह पाकिस्तान के सियासी हालात और माशी हालात वो भाई ने बात की थी, अगर इमरान खान पाकिस्तान में जो उसके साथ किया जा रहा है, अगर उसको कोई छूट दे दी जाए तो क्या कोई उसका जंग जो हो रही है इंडिया के साथ कोई इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता? बहुत 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 बड़ा फर्क और असर दोनों पड़ सकते हैं। एक तो इमरान खान साहब की फॉलोइंग जो है वो एक लीडरशिप के तहत एक परचम तले जमा हो जाएगी, जी और जाहिर है मिल के जब पूरी कौम मुल्क के दिफा के लिए तैयार होगी तो जाहिर है कि ऐसे मुल्क को जिसकी अवाम पूरी तरह मुत्तहिद हों और वो अफवाज के साथ हों तो उन्हें शिकस्त देना मुमकिन नहीं होता। और अल्ताफ भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता। क्वेश्चन ये है कि आजकल आपको पता है कि जंग जो है वो ये तोपों ये इन चीज़ों से नहीं लड़ी जाती। जिस मुल्क की जो फाइनेंशियली तौर पर वो बूस्ट कर रहा है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, वो सबसे ऊपर है। जैसे एक अमीर गरीब में फ़र्क होता है पाकिस्तान में जैसे है, ऐसे अब ठीक है, जिस बंदे के पास जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, ये हो ही नहीं सकता है कि दूसरा बंदा उससे जंग जीत जाए। तो मेरे ख्याल में इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सियासत सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो हालात पाकिस्तान के हैं या बनाए जा रहे हैं या PDM2 के ज़रिए बनाए गए हैं, मेरे ख्याल में अगर यही सिस्टम सारी ज़िंदगी चलता रहा तो ये इंडिया ने आज ये जुर्रत की ना, वो सदियों ये जुर्रत करता ही रहेगा और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा जब तक पाकिस्तान अपने आप को खुद स्टेबल नहीं करता। पाकिस्तान में जो अदालतें वो इंसाफ नहीं देती, सियासी निज़ाम बेहतर नहीं होता, और आप जैसे लीडर जो है वो पाकिस्तान को, या इमरान खान जैसे लीडर जो पाकिस्तान को लीड नहीं करते, मेरे ख्याल में यही सिस्टम रहेगा। ना पाकिस्तान तरक्की करेगा, ठीक है, और ना इतनी जुर्रत पाकिस्तान की पड़ेगी, क्योंकि सारी बात जिस मुल्क की, मैं अमेरिका में रहता हूँ, ग्लोबल दुनिया में रहता हूँ, मुझे पता है कि पाकिस्तान का परसेप्शन क्या है इधर, ठीक है। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, हर बंदा आपके घर में घुस के आपको हर काम करेगा। इसके लिए इसलिए अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। क्या ये मेरी राय ठीक है या गलत है? आप बिल्कुल आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच। جی اب میں ریکویسٹ کروں گا آج کی براڈ کے آخری کالر جگر والا کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے اس سے متعلق سوال کیجئے۔ جگر والا کی آئی ڈی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کافی عرصے بعد بچپن میں ملا تھا آپ سے، اور آج میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، بالکل ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی، اور آپ اس جی وقت تک پاکستان میں بات کر رہے ہیں، بھلے آپ کے ادھر ٹائم جو بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ جنگ جو ہو رہی ہے نا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ انڈیا کو بالکل بھی اپنے دوستانہ ماحول کا خیال نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، اور آج وہی ہم پر دیکھیں اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور بھائی آپ کو بہرحال بہت جو چاہیے کچھ کہ ہو رہا اپنی ہے بہت عوام کو، غلط ہو رہا ہے، اور آپ کو بھی افسوس ہے، ہم کو بھی افسوس ہے، اسی لیے آپ نے خود کہا کہ آپ طبیعت خراب کے باوجود آپ براڈ کر رہے ہیں، تو اگر تکلیف نہیں ہوتی تو میں براڈ کیوں کرتا۔ بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی بھائی ماشاء اللہ بھائی، اب بھائی بس چند بھائی منٹ چاہیے بھائی، اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے بھائی کارکنان کی میٹنگ سے بھی آپ نے کرنی ہے بھائی۔ تو معین بھائی اوور ٹو یو، بھائی کی اجازت سے جو ساتھ ہی جی گفٹنگ کرنا چاہیں۔ جی آداب عرض ہے بھائی۔ جی ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے، جو ساتھی سامعین گفٹنگ کرنے، واہ واہ واہ، ذکی باس بھائی کی طرف سے ہینڈ ہارٹس ماشاء اللہ۔ سہیل خان زادہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء اللہ۔ سہیل خان زادہ بھائی، مطلوب زیدی بھائی ماشاء اللہ۔ سہیل خان زادہ بھائی، مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے قاسم علی رضا بھائی کی گفٹنگ آ رہی ہے فلاورز کی، ملک بھائی کی گفٹنگ آ رہی ہے، سہیل خان زادہ بھائی، ملک بھائی ماشاء اللہ، مطلوب زیدی بھائی، سید فضل بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، نسیم بھائی برائٹن کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے ماشاء اللہ، قاسم علی رضا بھائی، وفا پرس الطافی یو کے، ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے فلاورز آ رہے ہیں، قاسم بھائی کی طرف سے فلاورز آ رہے ہیں، وفا پرس الطافی، سید فضل بھائی کی طرف سے، اور جی اینی باجی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بک ہے ماشاء اللہ۔ واہ اینی جیتی رہو اینی، جیتی رہو، اور اینی غور سے باتیں سنو، جنگ کے دوران جو میں کہوں اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ واہ، اسی دوران خورشید الحق بھائی کی منی گن آئی ماشاء اللہ۔ جوائنٹ آرگنائزر حفیظ احمد بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، وفا پرس الطافی یو کے، نسیم بھائی برائٹن، حارث عثمانی بھائی، سید فضل بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء اللہ، سید فضل بھائی۔ جوائنٹ آرگنائزر حفیظ احمد بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، وفا پرس الطافی، وسیم بھائی کی طرف سے لکی باس بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لکی باس بھائی، حفیظ احمد بھائی، بلال شاہ بھائی کی طرف سے فنگر ہارٹ آ رہا ہے ماشاء اللہ، فنگر ہارٹ بلال شاہ بھائی کی طرف سے فلاورز آ رہے ہیں، ملک بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، حفیظ احمد بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، سہیل خان زادہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء اللہ، وسیم علی بھائی، حفیظ احمد بھائی، ساؤتھ لندن یونٹ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، وفا پرس الطافی یو کے، بلال شاہ بھائی، سہیل خان زادہ بھائی، حفیظ احمد بھائی، ساؤتھ لندن یو کے ماشاء اللہ، MQM آسٹریلیا کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء اللہ، ساؤتھ لندن یونٹ، حفیظ احمد بھائی، وفا پرس الطافی یو کے، حفیظ احمد بھائی کی طرف سے فلاورز آ رہے ہیں، وسیم علی بھائی کی طرف سے ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے ماشاء اللہ، وسیم علی بھائی، حفیظ احمد بھائی، MQM آسٹریلیا، سید فضل بھائی، MQM آسٹریلیا، وفا پرس الطافی، مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء اللہ، ملک بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، سید فضل بھائی، وسیم علی بھائی، MQM آسٹریلیا، ایلائٹ لنکن کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء اللہ، سید فضل، MQM آسٹریلیا، وفا پرس الطافی، سہیل خان زادہ بھائی ماشاء اللہ، سہیل خان زادہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری، مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے فیملی ہارٹ ماشاء اللہ، MQM آسٹریلیا، وسیم بھائی کی طرف سے ہیٹ اینڈ مشتاش ماشاء اللہ، وفا پرس الطافی، وسیم علی بھائی، ملک بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، وفا پرس الطافی، خورشید الحق بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، ایکسپلورنگ کی طرف سے فیملی ہارٹ ماشاء اللہ، قائد کے کارکن کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، خورشید الحق بھائی کی طرف سے فلاورز جاری ہیں، MQM آسٹریلیا، ایکسپلورنگ ماشاء اللہ، وسیم علی بھائی کی طرف سے پرفیوم ماشاء اللہ، اور یہ ٹرپل ایکسل فلاور بک ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے ماشاء اللہ، یوسف سعید بھائی، MQM آسٹریلیا، وسیم علی بھائی، نسیم بھائی برائٹن، ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ، MQM آسٹریلیا فلاورز کے ساتھ، نسیم بھائی برائٹن، اقبال بہادر بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاء اللہ، وفا پرس الطافی، MQM یو کے، MQM آسٹریلیا، اور یہ محفوظ حیدری بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، وسیم علی بھائی کی طرف سے اگین ہیٹ اینڈ مسٹاش ماشاء اللہ، سید فرحان رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، نسیم بھائی برائٹن، MQM آسٹریلیا، وسیم علی بھائی، ذکی باس بھائی، محفوظ حیدری بھائی ماشاء اللہ، ذکی باس بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، ملٹیپل گفٹنگ، اور یوسف سعید بھائی کی طرف سے اور ماشاء اس اللہ۔ کے ساتھ ساتھ جیسے میں آج میرا دن نہیں تھا لیکن جنگ شروع ہو گئی، میں آ گیا،
ایسی ہنگامی صورتحال میں اور اپنے طے شدہ جو دن ہیں ان کے علاوہ بھی آ جاتا ہوں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کر لیں میرے ٹک ٹاک کو، تاکہ کسی بھی وقت میں آؤں تازہ ترین اطلاع کے ساتھ تو ان کو نوٹس مل جائے۔ ماشاءاللہ اقبال بہادر بھائی کی طرف سے تالا چابی آیا ہے، خورشید الحق بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بک آیا ہے، اینی باجی کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹر ایمان بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، نسیم بھائی برائٹن ساؤتھ لندن یونٹ، وسیم علی بھائی ماشاءاللہ، حارث عثمانی بھائی، وسیم علی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ، یوسف سعید بھائی کی طرف سے سبسکرپشن آئی ہے ماشاءاللہ، یوسف ساؤتھ لندن یونٹ ایم کے آسٹریلیا، ملک بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، یوسف سعید بھائی کی طرف سے سبسکرپشن کا سلسلہ جاری ہے، اینی باجی کی طرف سے ہینڈ ہارٹ ماشاءاللہ، وفا پرس الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، سید فضل بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، اینی باجی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، قائد کا کارکن ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ، اقبال بہادر بھائی کی طرف سے لو یو ماشاءاللہ، سید فضل بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ، ایم کے آسٹریلیا، ملک بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، وسیم علی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، قائد کا کارکن کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، کاشف قاضی بھائی کی طرف سے فلاورز آ رہے ہیں ماشاءاللہ، سونی باجی کی طرف سے سینڈنگ اسٹرینتھ ماشاءاللہ، ملک یو ایس اے کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، وفا پرس الطافی یو کی طرف سے ہینڈ ہارٹس ماشاءاللہ، سید فضل بھائی، زکی باس بھائی کی طرف سے فیملی ہارٹ، سید فضل بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، اور یوسف سعید بھائی نے شیل انرجی بھیجی ہے ماشاءاللہ، یوسف سعید بھائی، اور یہ ڈانسنگ ہینڈ اینی باجی کی طرف سے ماشاءاللہ، سید فضل بھائی، آصف قادری بھائی، حفیظ احمد بھائی، یوسف سعید بھائی، سید فضل بھائی، اور یہ ٹرپل ایکسل فلاور بک ہے محب بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محب بھائی جوائنٹ آرگنائزر، حفیظ احمد بھائی کی طرف سے ملٹیپل گفٹنگ جاری، زکی باس بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ، یوسف سعید بھائی کی طرف سے، سید فضل بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری، ملٹیپل گفٹنگ، ملک بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری، حفیظ احمد بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری، وسیم علی بھائی جوائنٹ آرگنائزر، حفیظ احمد بھائی ماشاءاللہ، سید فضل بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، حفیظ احمد بھائی، وسیم علی بھائی، سید فضل بھائی ماشاءاللہ، ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے ساتھیوں، سید فضل بھائی، آصف قاضی بھائی، وسیم علی بھائی، حفیظ احمد بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے فلاورز کی، حفیظ احمد بھائی اور اینی باجی کی طرف سے فیملی ہارٹ ماشاءاللہ، حفیظ احمد بھائی، اور یہ ٹرپل ایکسل فلاور بک ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یوسف سعید بھائی، حفیظ احمد بھائی، محب بھائی، اور یہ مارولس آیا ہے زکی باس بھائی کی طرف سے، محب بھائی نے کی طرف سے فلاورز آنا شروع ہو گئے ہیں، آصف قاضی بھائی، حفیظ احمد بھائی، سید فضل بھائی ماشاءاللہ، محب بھائی 1000 کی گامزن 200 پلس ہو گئے، سونی باجی کی طرف سے اسٹرینتھ ماشاءاللہ، سینڈنگ اسٹرینتھ ماشاءاللہ، محفوظ حیدری بھائی، آصف قاضی بھائی، قائد کا کارکن ماشاءاللہ، محفوظ حیدری بھائی، اور یہ ٹرین چلا دی یوسف سعید بھائی نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یوسف سعید بھائی نے ٹرین چلا دی، سید فضل بھائی، محب بھائی، وسیم علی بھائی، محب بھائی، سید فضل بھائی، محب بھائی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ماشاءاللہ، سید فضل بھائی ماشاءاللہ، سید فضل بھائی، محب بھائی، ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، ہاشم اعظم بھائی، محب بھائی، ملٹیپل گفٹ ایکسپلورنگ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، ہینڈ ہارٹس آئے ہیں، اسٹار آیا ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے، محب بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محب بھائی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ماشاءاللہ، 1000 کی کی جانب گامزن ماشاءاللہ، وفا پرس الطافی یو کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وفا پرس الطافی یو کے، یوسف سعید بھائی، محفوظ حیدری بھائی، فواد احمد بھائی ماشاءاللہ، آصف قاضی بھائی، یوسف سعید بھائی، ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ، ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے، محب بھائی، وسیم علی بھائی، ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے فلیم آرٹ آ رہے ہیں، زکی باس بھائی کی طرف سے بٹر فلائی ماشاءاللہ، زکی باس بھائی ایکسپلورنگ کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، قائد کے کارکن کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، آصف قاضی بھائی، ایکسپلورنگ، محب بھائی، وسیم علی بھائی ماشاءاللہ، ملٹیپل گفٹنگ، عمیر طاہر بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساتھ ہی ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ ایکسپلورنگ کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، ایکسپلورنگ، ہاشم اعظم بھائی، وسیم بھائی ماشاءاللہ، وسیم بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، محب بھائی، عمر طاہر بھائی کی طرف گفٹنگ جاری ہے، حارث عثمانی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، حارث عثمانی بھائی ماشاءاللہ، محب بھائی، حارث عثمانی بھائی، عمر طاہر بھائی، وفا پرس الطافی یو کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساتھ ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے، محب بھائی 1000 کی طرف گامزن، عمر طاہر بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، یوسف سعید بھائی، حارث عثمانی بھائی، وسیم علی بھائی، حارث عثمانی بھائی، محب بھائی، آصف قاضی بھائی کی طرف سے 700 کراس کر گئے ہیں ماشاءاللہ، 800 کے قریب ہیں محب بھائی، حارث عثمانی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، حارث عثمانی بھائی فلیم ہارٹ کے ساتھ، ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے فلیم ہارٹس آ رہے ہیں، محب بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وسیم علی بھائی، محب بھائی ماشاءاللہ، وسیم علی بھائی، دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے، ڈبل ٹیپنگ بھی جاری، او ہو شائنی ایئر بلون یوسف سعید بھائی کی طرف سے، ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، محب بھائی، ہاشم اعظم بھائی، محب بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ، محب بھائی 1000 کے بالکل قریب، حارث عثمانی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، محب بھائی، حارث عثمانی بھائی، محب بھائی، یوسف سعید بھائی ماشاءاللہ 950 ہو گئے، زکی باس بھائی کی طرف سے پوزیٹیوٹی ماشاءاللہ، محب بھائی بالکل 100,000 کے قریب ماشاءاللہ، ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی، وفا پرس الطافی یو کے اور 1000 ہو گئے ماشاءاللہ،
मुहिब भाई के 1000 माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। MKM ऑस्ट्रेलिया साउथ लंदन यूनिट उमर ताहिर भाई हाश ओह मनी गन आ गई यूसुफ सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह। मुहिब भाई यूसुफ सईद भाई वफा पर सल्ताफी यूके माशाल्लाह 1000 क्रॉस कर गए हैं मुहिब भाई माशाल्लाह। उमर ताहिर भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। उमर ताहिर भाई सैयद फजल भाई वसीम अली यूके उमर ताहिर भाई वसीम अली उमर ताहिर भाई माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से सब 20 सब्सक्रिप्शन आई है इकबाल बहादुर भाई की तरफ से माशाल्लाह। और ये मनीगन माशाल्लाह। जकी बॉस भाई की तरफ से हार्ट आया माशाल्लाह। वसीम अली भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है। उमर अली भाई मलिक भाई माशाल्लाह। वसीम अली भाई मुहिब भाई परफ्यूम्स के साथ उमर ताहिर भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। सोनी बाजी की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है टोफू की माशाल्लाह। वफा पर सल्ताफी यूके माशाल्लाह। वसीम अली भाई माशाल्लाह मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ दोनों तरफ से। उमर ताहिर भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। उमर ताहिर भाई मलिक भाई वसीम अली भाई। और ये सनग्लासेस आ गए इकबाल बहादुर भाई की तरफ से माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई सनग्लासेस के साथ कायद का कारकुन आसिफ काजी भाई मुहिब भाई परफ्यूम्स के साथ माशाल्लाह। कायद का कारकुन वसीम अली भाई कायद का कारकुन उमर ताहिर भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। मलिक भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। मलिक भाई उमर ताहिर भाई शहादतुल्लाह भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। कायद के कारकुन की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से सनग्लासेस आए थे। वसीम अली भाई कायद के कारकुन और ये टिकटॉक कैप भी आ गया माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से मलिक भाई की तरफ से फ्लावर्स आ रहे हैं माशाल्लाह। मलिक भाई वसीम अली भाई इकबाल बहादुर भाई वफा पर सल्ताफ यूके। और ये यूसुफ सईद भाई की तरफ से 5 सब्सक्रिप्शन आई है माशाल्लाह माशाल्लाह। यूसुफ सईद भाई की तरफ से 5 सब्सक्रिप्शन मौसूल हुई हैं। साउथ लंदन यूनिट आसिफ काजी भाई वसीम अली भाई वफा पर सल्ताफी यूके कायद का कारकुन मलिक भाई की तरफ से ओह 4 टॉपर आए हैं माशाल्लाह। ये 4 टॉपर देखते हैं किसने भेजा माशाल्लाह। ये 4 टॉपर इकबाल बहादुर भाई की तरफ से आए माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई 4 टॉपर के साथ वसीम भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। जकी बॉस भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। ओ कोरगी आ गया है ये इकबाल बहादुर भाई की तरफ से माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से कोरगी आया है माशाल्लाह। वसीम अली भाई माशाल्लाह। MKM ऑस्ट्रेलिया माशाल्लाह माशाल्लाह। MKM ऑस्ट्रेलिया वसीम अली यूके इकबाल बहादुर भाई आसिफ काजी भाई वसीम भाई की तरफ से मल्टीपल गिफ्टिंग। जकी बॉस भाई की तरफ से 5 सब्सक्रिप्शन आई है। और ये ग्राफ किसकी तरफ से आया देखते हैं। फहद सैयद भाई की तरफ से आया है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फहद सैयद भाई वसीम अली भाई कायद का कारकुन माशाल्लाह जबरदस्त साथी आसिफ काजी भाई वसीम भाई। और ये ब्रेक थ्रू स्टार आया देखते हैं किसकी तरफ से आया। ब्रेक थ्रू स्टार फ्रॉम इकबाल बहादुर भाई की तरफ से माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से ब्रेक थ्रू स्टार। और ये ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुके माशाल्लाह। केयरिंग की तरफ से मनी गन माशाल्लाह माशाल्लाह। केयरिंग की तरफ से मनी गन ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुके फहद सैयद भाई की तरफ से आया माशाल्लाह। वफा पर सल्ताफी यूके मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। बिलाल शाह भाई की तरफ से गोल्डन ग्लव्स बिलाल शाह भाई की तरफ से फिंगर हार्ट वसीम अली भाई फहद भाई MKM ऑस्ट्रेलिया आसिफ काजी भाई। और ये हैंड आर्ट्स आए माशाल्लाह। वसीम अली भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है हैंड आर्ट केयरिंग की तरफ से माशाल्लाह। शुक्रिया केयरिंग आसिफ काजी भाई बिलाल शाह भाई सोनी बाजी की तरफ से फिंगर हार्ट मलिक भाई वसीम अली भाई माशाल्लाह मल्टीपल गिफ्टिंग। ओहो इकबाल बहादुर भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। और ये ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुक आया है। ये फुटबॉल आई है माशाल्लाह। देखते हैं ये फुटबॉल फहद सैयद भाई की तरफ से ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुक आया है माशाल्लाह। फुटबॉल और ग्लव्स आए माशाल्लाह। वफा पर सल्ताफी यूके साउथ लंदन यूनिट आसिफ काजी भाई माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से आए थे ग्लव्स एंड फुटबॉल वसीम अली भाई साउथ लंदन यूनिट। ओह म्यूजिक प्लेयर फ्रॉम इकबाल बहादुर भाई माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई मलिक भाई वसीम अली भाई सब्सक्रिप्शन भी आ रही है साउथ लंदन यूनिट वसीम अली भाई वफा पर सल्ताफी यूके आसिफ काजी भाई साउथ लंदन यूनिट। ओह डायनासोर आया है देखते हैं ये फहद सैयद भाई की तरफ से आया माशाल्लाह। डायनासोर फहद सैयद भाई शुक्रिया आसिफ काजी भाई माशाल्लाह। वसीम अली भाई कायद का कारकुन वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ आसिफ काजी भाई फ्लावर्स की गिफ्टिंग के साथ फहद सैयद भाई वसीम अली भाई कायद का कारकुन वसीम अली भाई हाशिम आजम भाई की तरफ से फ्लेम आर्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह। वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ फ्लावर्स की गिफ्टिंग के साथ मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ वसीम अली भाई आसिफ काजी भाई मलिक भाई सोनी धरती बाजी हाशिम आजम भाई कायद का कारकुन फ्लेम हार्ट के साथ हाशिम आजम भाई की तरफ से फ्लेम हार्ट आ रहे हैं माशाल्लाह। वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ आसिफ काजी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। हाशिम आजम भाई कायद का कारकुन हाशिम आजम भाई वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ दोनों तरफ से गिफ्टिंग जारी है वसीम अली भाई की तरफ से माशाल्लाह। ओह ऑक्टोपस आए देखते हैं किसकी तरफ से। ये इकबाल बहादुर भाई की तरफ से आया माशाल्लाह। वसीम अली भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है मलिक भाई कायद का कारकुन की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। ये हैंड आर्ट आया माशाल्लाह। वफा पर सल्ताफी यूके की जानिब से हाशिम आजम भाई फ्लेम हार्ट के साथ माशाल्लाह। आसिफ काजी भाई वफा पर सल्ताफी यूके हाशिम आजम भाई उमर ताहिर भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। हाशिम आजम भाई वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ दोनों तरफ से आए हुए माशाल्लाह। वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ। और ये फहद सैयद भाई की तरफ से ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुके माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ से शेल एनर्जी माशाल्लाह। इकबाल बहादुर भाई की तरफ शेल एनर्जी फहद सैयद भाई की तरफ से ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुके माशाल्लाह। साथ ही डबल टैपिंग जाए। ओह यूसुफ सईद भाई की तरफ से माशाल्लाह ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुके माशाल्लाह माशाल्लाह। वसीम अली भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी। अनदर शेल एनर्जी इकबाल बहादुर भाई की तरफ से माशाल्लाह। वसीम अली भाई यूके हाशिम आजम भाई
फ्लेम हार्ट्स के साथ, वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, माशाल्लाह साथियों डबल टैपिंग जारी रखिए। हाशिम आजम भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, आसिफ काजी भाई गिफ्टिंग के साथ, वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, फ्लेम हार्ट्स के साथ माशाल्लाह, हाशिम आजम भाई फ्लेम हार्ट के साथ, वफा परजल तावी यूके की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, वफा परजल तावी यूके, वसीम अली भाई, हाशिम आजम भाई, आसिफ काजी भाई, वफा परजल तावी यूके माशाल्लाह डबल टैपिंग जारी रखिए। और ये पॉजिटिविटी आई है इकबाल बहादुर भाई की तरफ से माशाल्लाह, माशाल्लाह इकबाल भाई डबल टैपिंग जारी रखिए साथियों, माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद फजल भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह, सैयद फजल भाई, इकबाल बहादुर भाई, वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, दोनों तरफ छाई हुए मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ। वसीम अली भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, मल्टीपल गिफ्टिंग जारी वसीम अली भाई की तरफ से माशाल्लाह, वसीम अली भाई, आसिफ काजी, इकबाल बहादुर भाई की तरफ से फैमिली हार्ट माशाल्लाह, इकबाल बहादुर भाई फैमिली हार्ट के साथ माशाल्लाह, वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, मलिक भाई, वसीम अली भाई मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह, वफा परतावी यूके, वसीम अली भाई, वफा परतावी यूके माशाल्लाह साथियों डबल टैपिंग जारी रखिए। वसीम भाई ओह ट्रिपल एक्स फ्लावर बुके, इकबाल बहादुर भाई की तरफ से हैंड हार्ट माशाल्लाह, इकबाल बहादुर भाई, वसीम अली भाई, इकबाल बहादुर भाई, वसीम अली भाई, दोनों बहुत तरफ से से जारी। ख्वातीन और हज़रात, मैं इसको जारी रखता, लेकिन मुझे फौरी खिताब करना है ओवरसीज के तमाम ममालिक में अभी इसके फौरन बाद, लिहाजा मैं इजाज़त चाहता हूँ। हाँ, कोई भी रात गए, कोई अहम और इससे बड़ी खबर जो इस वक्त चल रही है, कोई और खुदा न खास्ता बहुत बड़ा वाक़या हुआ, मतलब अब ज़ाहिर है जंग शुरू हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है किसी वक्त, तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिए, अपने मोबाइल्स को इस तरह करके रखिए कि कम से कम जिन्होंने सब्सक्रिप्शन की है तो उनको आवाज़ आ जाए तो वो उठ जाएं, क्योंकि अहम इत्तला होगी वो आपके इल्म में लाना ज़रूरी होगी। लिहाजा मैं उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होऊंगा, और तमाम ओवरसीज़ के यूनिट अभी से तैयारी कर लें। मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर। अल्लाह हाफिज। शब बखैर भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह